اسے دنیا و آخرت میں بہت سے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ دینی علم حاصل کر کے میرے بھائی اور بہن مسلم عوام کی دینی خدمت کریں گے۔ بہن جی، دینی خدمت کا دنیا میں کوئی بدلہ نہیں لیا جاتا اور نہ کوئی چیز اس کا بدل ہو سکتی ہے۔ تو پھر یہ بھائی بہن اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ زندگی کی کفالت تو اللہ کرتا ہے، اس نے زندگی دی، وہی اس کا کفیل ہے۔ ارے بہن، آپ تو عجیب باتیں کر رہی ہیں۔ بھلا آپ نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ بہتر ہوتا کہ آپ اپنے بھائی اور بہن کو کسی کالج میں پڑھاتے اور وہ ڈگریاں حاصل کرتے اور اعلیٰ پوسٹ پر ملازم ہوتے، اور جس سے تمہاری مالی حیثیت بھی ٹھیک ہو جاتی۔ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی مولوی صاحب نے آپ کو بہکا کر دین کی خدمت لے کر یہ راستہ دکھلایا۔ خدا کے واسطے کسی کے باتوں مت آؤ، اس علم سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وقت برباد ہوتا ہے، اور ان مولویوں کا یہ عالم ہے کہ رات دن کام لے کر بیچارے مولویوں کو 2-4 ہزار روپے ماہانہ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیچارے ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ ارے بس کرو تمہاری بکواس، مجھے تو آپ کے خیالات سے بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ آپ ایک مسلمان ہو کر دینی علم حاصل کرنے والوں کو ایسا مشورہ دے رہے ہیں۔ بس آپ کی نظر میں اعلیٰ زندگی وہ ہے جو زیادہ تنخواہ حاصل کرنے والے ہو۔ بہن جی، یاد رکھیے، جیسے انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اسی طرح دین کی ضرورت ہے۔ دین کے بغیر انسان نہیں، حیوان ہے۔ مجھے آپ پر افسوس ہے کہ سینکڑوں ہزاروں وہ مسلم بچے ہیں جو دنیاوی تعلیم میں لگے ہیں، ان میں سے کسی کو آپ دین کی تعلیم کی رغبت نہیں دلاتے، اور جو بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ ان کو بہکا رہے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جو انسان کو خدا سے ملائے، اور جو علم نیکی اور بدی میں امتیاز بتلائے، اور جو علم اللہ کی ذات و صفات کے پاک علم پر مشتمل ہے، تو یہ دنیا کے تمام علموں سے بڑھ کر ہے۔ دنیا کے سارے علم صرف دنیا تک ساتھ دیں گے، مگر وہ علم دنیا کے ساتھ ساتھ قبر و حشر میں اور خدا کے پاس تک ساتھ دینے والا ہے، وہ قرآن کا علم ہے۔ میری پیاری بہن، میں آپ کو دینی علم کی فضیلت بتائی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی عام مومن سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے لیے جنت میں ایک محل بنواتے ہیں، لیکن جب کسی دینی علم حاصل کرنے والے یا عالم سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے لیے جنت میں شہر آباد کراتے ہیں۔ بہن جی، آپ کی باتیں سر آنکھوں پر میں اپنے اعتراض پر نادم ہوں، مگر اب میرا یہ سوال کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کو مدرسہ پڑھاتے اور کسی کو اسکول پڑھاتے۔ دیکھیے بہن جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو جیسے علم کا حاصل کرنا مرد کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ہم مسلمان عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ بلکہ میں کہتی ہوں کہ اس زمانے میں لڑکیوں کو دینی تعلیم بہت ضروری ہے۔ جیسے مجھے ابھی آپ سے اندازہ ہو رہا ہے، جس عورت کے پاس دینداری ہوتی ہے تو وہ ایسی باتیں نہیں کرتی۔ جب عورتوں میں دینی تعلیم عام ہوگی تو پھر وہ آئندہ اپنی نسلوں کی بھی تربیت صحیح کریں گے۔ اسی لیے کہا گیا، مرد پڑھا، فرد پڑھا، عورت پڑھی، خاندان پڑھا۔ تو پھر بہن، اس زمانے میں مدارس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جس کو ہم غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ ہی کی طرح دین کا جذبہ عطا فرمائے، اور نفس اور شیطان کے دھوکے سے حفاظت فرمائے۔ اور بہن، میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کی میں معافی چاہتی ہوں۔ گستاخی نہیں، آج کل مسلمانوں کا ذہن ہی اس طرح کا بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تمہارے اندر دین کی سچی طلب پیدا فرمائے۔ اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔